الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کل بات یوں ہوئی تھی کہ یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل ہوا ہے وحی کے ذریعے سے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وحی کیا ہوتی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں آئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سیکھنے کے 3 طریقے عطا فرما دیے۔ ایک اس کے حواس خمسہ، یعنی کہ آنکھ، کان، زبان، ناک اور اس کے ہاتھ پیروں سے کسی چیز کو چھونا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو علم سیکھنے کا ذریعہ دیا ہے وہ ہے عقل، جو حواس خمسہ سے اوپر ہے۔ اور تیسرا جو اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے کا ذریعہ انسان کو عطا فرمایا ہے وہ ہے وحی، جو ان سب سے اوپر ہے۔ یہ بات آپ حضرات کے سامنے اچھی طریقے سے آ گئی تھی کہ بہت سے علوم ایسے ہیں جن کا سیکھنا انسان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، مگر ان علوم کو سیکھنے کے لیے انسان صرف اور صرف وحی کا محتاج ہے۔ وہ علوم انسان وحی کے بغیر صرف حواس خمسہ سے یا صرف عقل سے نہیں سیکھ سکتا۔ لہٰذا جہاں تک عقل کی رسائی ہے وہاں تک تو انسان عقل کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتا ہے، اور جہاں عقل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر وہاں سے وحی کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وحی کی ضرورت ہی وہاں پڑتی ہے جہاں پر عقل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، عقل انسان کا ساتھ نہیں دیتی۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا، اچھی طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وحی کے ذریعے سے بعض علوم انسان کو ایسے ملتے ہیں کہ انسان ان علوم کو عقل کے ذریعے سے سمجھ نہیں سکتا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شریعت کے ہر حکم کو، شریعت کی ہر بات کو عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض باتیں ان کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، بعض باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے عقل کے ذریعے سے وہ بھی تھوڑا دیا ہے، اس لیے انسان کو عقل سے بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جب عقل کام نہیں کرتی تب وہی کام کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ میرے ایک ساتھی ہیں، مجھ سے بات کر رہے تھے کہ کیونکہ انہوں نے کچھ سائنس وغیرہ پڑھ لیا لیکن دین انہوں نے نہیں پڑھا، ماں باپ کی غلطی، نہیں پڑھایا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ صفا مروہ پر دوڑنے کی کیا حکمت ہے؟ بندہ یہاں پارک میں دوڑ لے، طواف 7 چکر لگانے کی کیا حکمت ہے؟ بندہ اپنے گلیوں میں کوچوں میں دوڑ لے۔ تو ایک بات میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہی کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی اور بہت ساری باتوں کو عقلی دلائل سے سمجھایا۔ لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والوں کی کیا صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی؟ کہ وہ چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب میرے بھائی بات بتاؤ، اگر ہر بات، شریعت کی ہر بات عقل سے سمجھے اور بندہ پھر ایمان لائے تو یہ ایمان بالغیب کہاں ہوا؟ یہ تو ایمان بالعقل ہوا۔ تو یہ غیب پر تو ایمان نہ ہوا، یہ تو عقل پر ایمان ہوا۔ یعنی کہ اگر بندہ یہ مزاج بنا لے کہ میری عقل میں سمجھ آئے گا تو میں ایکسیپٹ کروں گا، اور میری عقل میں سمجھ نہیں آئے گا تو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، تو یہ ایمان بالغیب ہوا ہی نہیں، یہ تو ایمان بالعقل ہوا، اور یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لہذا ہم نہیں مانتے، نہ مانیے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ہاں ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا مذہب ہی دوسرا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے بے شمار مذاہب آپ دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، نبیوں کی نبوت کو نہیں مانتے، کتابوں کو، آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کو ہم وحی کیسے سمجھائیں؟ اگر بات یہ ہے میں تو وحی کو مانتا ہی نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، میں تو جنت جہنم کے تصور کو، کانسیپٹ کو سمجھتا ہی نہیں، تو اب یہاں پر ہم وحی کیسے سمجھائیں اس کو؟ بھئی سوال یہ اٹھتا ہے، اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ، یہ اتنی بڑی کائنات جو بنی ہوئی ہے خود بن گئی؟ یہ کسی نے بنایا ہے؟ یہ انسان جو اس دنیا کے اندر آ رہا ہے یہ خود آیا ہے یا کسی نے بھیجا ہے؟ آپ اس سے اس سوال کا جواب مانگیں۔ جو بندہ لا مذہب بھی ہو، کہ کسی مذہب کو ہی نہیں مانتا یا اسلام کو نہیں مانتا کم از کم، ہم اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، اور یہ اتنا جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، درختوں سے غلہ نکل رہا ہے، زمینوں سے کھانے پینے کی چیزیں نکل رہی ہیں، گائے دودھ دے رہی ہے، اور جو ہے اتنے سارے جانور، انسان ان سے خدمت لے رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے نا، اور جو سانڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بار برداری کے کام میں لیتا ہے، بوجھ اٹھانے کے کام میں لیتا ہے۔ تو اتنا کچھ جو نظر آ رہا ہے، اور جو انسان یہ پیدا ہوا اتنی خوبصورت طریقے پر،
یہ خود بخود پیدا ہو گیا، یہ کائنات خود بخود بن گئی. جیسے امام ابو حنیفہ کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، دہریوں نے ان سے یہ کہا کہ تم کہتے ہو اللہ ہے اور اکیلا ہے اور اسی نے سب کچھ بنایا ہے، ثابت کرو. وہ لوگ تو لامذہب تھے، کسی چیز کو نہیں مانتے تھے، اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے. تو امام ابو حنیفہ نے ان سے یہ کہا کہ فلاں دن عصر کی نماز کے بعد فلاں جگہ پر میرا تم سے مناظرہ ہوگا، ڈیبیٹ ہوگا، اور میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کروں گا. وہ لوگ پہنچ گئے، دن بھی آ گیا، تاریخ بھی آ گئی. عصر کی نماز کے بعد وہ لوگ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. امام صاحب نہیں پہنچے تو ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو بھاگ گئے، ڈر گئے. اور امام صاحب کچھ دیر کے بعد، تھوڑا وقت نکلنے کے بعد تشریف لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ وعدہ کرتے ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو، ٹائم پر نہیں آتے ہو، وغیرہ وغیرہ. تو کہنے لگے کہ میرے دیر سے آنے کی وجہ تو پوچھ لو. امام صاحب نے فرمایا میں دیر سے کیوں آیا ہوں، اس کی وجہ تو پوچھ لو کہ کیوں دیر سے آئے ہو. کہنے لگے کہ میں دیر سے اس لیے آیا کہ میرے گھر سے لے کے یہاں تک کے رستے میں درمیان میں ایک دریا پڑتا ہے اور اس دریا کو پار کرنا ضروری ہے. وہاں پر کشتی والے ہوتے ہیں، ان کو پیسے دو، کشتی میں بیٹھو، پھر وہ دریا پار کراتے ہیں، پھر بندہ یہاں پر آتا ہے. کہنے لگے آج جب میں دریا پر پہنچا تو میں نے دیکھا کوئی کشتی والا وہاں تھا نہیں، طوفان آیا ہوا تھا دریا کے اندر. تو میں کھڑے ہو کر سوچنے لگا کہ میں دریا پار کیسے کروں، تم لوگوں سے وعدہ کر چکا تھا، آنا ضروری تھا. تو میں کھڑے ہو کر سوچتا رہا. اتنی دیر میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت ہے اور اس درخت میں سے اپنے آپ اس کے دو ٹکڑے ہوئے، اپنے آپ اس میں سے لکڑی نکلی، اپنے آپ اس کے پٹھے بنے اور وہ پٹھے اپنے آپ جڑے اور ناؤ کسی کشتی کی سی شکل ہو گئی. کہتے کہ جب کشتی بن گئی تو میں اس میں بیٹھا، جب میں اس میں بیٹھا تو وہ کشتی اپنے آپ چل پڑی اور پھر میں یہاں پہنچا. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ابو حنیفہ ہم تو تمہیں بڑا عقل مند اور سمجھدار سمجھتے تھے، تم ایسی نادانی والی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ بھلا کوئی کشتی اپنے آپ بن کے اپنے آپ چل سکتی ہے؟ تو کہنے لگے یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب چھوٹی سی کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی اور اپنے آپ نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات اپنے آپ بن گئی اور اپنے آپ چل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام صاحب کی بات کا ان پر کوئی جواب نہیں تھا. تو بہرحال ہم غیر ایمان والوں کو اس طریقے سے قائل کر سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ اتنی بڑی کائنات اپنے آپ نہیں بن سکتی. کیسے ایسے ہو سکتا ہے ایک انسان دنیا میں آیا اور اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ ایک چھوٹی سی سمجھ رکھنے والا آدمی بھی اگر اپنے کسی نوکر کو کسی سفر پر بھیجے گا تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ یہ نوکر کو یہ نہ بتائے چلتے وقت کہ بھائی تم سفر میں کہاں جا رہے ہو، تمہاری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، تمہیں کیا کیا کام کرنے ہیں؟ نہ تو اس کو سفر کے شروع میں بتائے اور نہ بعد میں کسی خط وغیرہ کے ذریعے سے اس کو آگاہ کرے کہ میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا، تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور بندہ سفر میں نکل جائے اور اس کو یہی پتہ نہ ہو میں سفر میں کیوں آیا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. جب ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والا بندہ ایسی غلطی نہیں کر سکتا تو اتنی بڑی کائنات بنانے والا پروردگار انسان کو ایسی بھیج دے گا، اندھیرے میں چھوڑ دے گا کہ بھائی میں نے تمہیں دنیا میں ایسی بھیج دیا جیسے ڈائناسور تھے، آؤ کھاؤ پیو اور چلے جاؤ. اس کام کے لیے تو وہ ہم سے زیادہ اچھے تھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اندھیرے میں نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، اور اس مقصد کو بتانے کا جو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اختیار کیا اسی کا نام وحی اور رسالت ہے. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وحی کی اہمیت کیا ہے اور وحی کی ضرورت کیوں ہے. ایک عقل رکھنے والے آدمی کو ہم اس طرح سے وحی کی اہمیت کو بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے میں یہ بات عرض کروں گا کہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے نازل ہوتی تھی، کیا کیا شکلیں ہوتی تھی وحی کے نازل ہونے کی. آج کی بات انشاءاللہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.